السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے سارے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم پہ ملتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ اگر پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اس سے ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے۔ ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ تقریباً ہر چینل پہ، ہر اخبار میں اس کی آج سرخی ہے، اور ہر ویلاگ وال کرنے والے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو بڑا ایک امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ آج پی ٹی آئی کی اور حکومت کے درمیان آج مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہو چکا ہے۔ جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک ان کے مذاکرات شروع تھے، اور پی ٹی آئی والوں نے، ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے تحریری مطالبات پیش کیے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ گورنمنٹ تک وہ بات پہنچے، کیونکہ دونوں ٹیمیں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اسپیکر ایاز صادق صاحب اس کو پھر زائد کر رہے ہیں، صدارت کر رہے ہیں۔ ان میں جو ان کے دو مطالبات ہیں مین، وہ ایک تو یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہوئے جس میں ملک کی، قوم کی، نیشنل اور انٹرنیشنل بڑی بدنامی ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، اور جو بھی ہمارے قیدی ہیں ابھی تک ان سب کو انکلوڈنگ عمران خان کے رہا کیا جائے۔ تو یہ ایسے مطالبات ہیں جس پہ گورنمنٹ سائیڈ غور کرے گی، بات کرے گی، دیکھے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کو 1 سال کمپلیٹ ہوگا الیکشن کو، اور جیسے ہی الیکشن ہوئے تھے اس وقت پہلے نتیجے آنے کے بعد ہی تقریباً پی ٹی آئی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ کئی علاقوں میں بس ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم جیتے ہوئے سیٹیں ہروائی جا رہی ہیں، یہ کیا جا رہا ہے۔ اور 24 گھنٹے کے بعد جب زیادہ تر نتائج آ گئے تو یہ ایک نعرہ ان کا تھا کہ فارم 45 والوں کو ہرایا گیا ہے اور فارم 47 والوں کو جتوا کے حکومت دی گئی ہے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ تو کئی نعرے ان کے شروع ہوئے تھے، کئی باتیں شروع ہوئی تھیں۔ تو اس وقت تو یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ جعلی حکومت ہے، ان سے مذاکرات کی تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو ان سے بات کریں گے جو حقیقت حکمران ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، یہ تو کرائے کے لوگ ہیں، ان کو جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ وہ کرتی ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ٹاسک بڑھتے گئے، اور عمران خان کے اوپر بھی کیسز بنتے گئے، اور وہ کیسز میں کچھ جائز بھی ہوں گے، کچھ پولیٹیکلی پریشر بھی ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سب گناہ اپوزیشن کرتی ہے، کچھ حکمران پارٹی بھی اس کو پریشر میں یا اس کو دبانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں چلتی گئیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کو کوئی خاص ریسپانس نہیں ملا، اس کے بعد پھر انہوں نے 26 نومبر کو جو بڑی ایک خطرناک مہم چلائی، اور اس میں بھی کئی لوگوں کو شہادت ہوئی، ہمارے رینجرز کے جوان بھی شہید ہوئے، ان کے اوپر گاڑی چلائی گئی، اور پولیس کا جوان بھی شہید ہوا۔ تو یہ ایک ٹریپ میں آ گئے پی ٹی آئی والے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ پارٹی جو کسی وقت پورے پاکستان کی مقبول ترین پارٹیوں میں شمال ہوتی تھی، اب صرف ایک صوبے کی پارٹی کے اندر رہ گئی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بول رہا ہوں، کیونکہ جتنی بھی قیادت یہ اوپر آئی ہے اس میں 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کے پی کے سے ہیں۔ کے پی کے بھی ہمارا صوبہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، لیکن جو جماعت کی اتنی ورتھ تھی کہ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور اور تکبر سے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کی جو ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد ان کے ناکامی کا ایک بہت بڑا وجہ جو اور وجوہات میں سے ایک تھی، وہ تھی ان کا سوشل میڈیا کا کردار۔ انہوں نے اتنا گھٹیا کردار ادا کیا، میں معذرت کے ساتھ پھر بول رہا ہوں، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یعنی کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں تھی اس سے پہلے سیاست میں مخالفت تو ہوتی تھی، ایک دوسرے پہ الزامات تو لگتے تھے، گھٹیا الزامات بھی لگے، لیکن اس حد تک گھٹیا الزامات جب سے پی ٹی آئی کی سیاست میں آئی ایک پارٹی، اتنی
سیاست گندی ہو چکی ہے، میں تو کہوں گا کہ ننگی ہو چکی ہے، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی کہ نہ کسی کی بیٹی کا خیال ہے، نہ کسی کی ماں کا، نہ کسی کی بہن کا۔ اس حد تک سوشل میڈیا کو وہ یوز غلط نمونے سے کر رہے ہیں۔ جو پھر پڑھا لکھا طبقہ ہے، خصوصاً نوجوان طبقہ، اس نے بھی سوچنا شروع کر دیا کچھ، کہ اس حد تک اگر ہم گر سکتے ہیں تو پھر آگے ہماری کیا حیثیت ہوگی۔ پھر وقت بدلا، پھر جب دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کر رہی ہے، آہستہ آہستہ پھر انڈائریکٹلی باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ ہم حکومت سے بھی تھوڑا بہت بات کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ پھر کئی کیسز میں ضمانتیں ہوئیں، عمران خان صاحب کی، بشرا صاحبہ کی۔ پھر جب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نزدیک آیا اور اس میں تھوڑا سا دیکھا گیا کہ اس میں ہماری پوزیشن تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا، انٹرنیشنلی جو ہم نے جو لابنگ کر رہے ہیں اس میں تھوڑا بہت اثر دکھایا، لیکن وہ بھی پھس ہو گیا، تو پھر مجبوراً ان کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے، اور مذاکرات کے آج تیسرا دور ہے۔ تو بقول عرفان صدیقی صاحب کے جو گورنمنٹ کا ایک بہت ہی سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، کہ یہ دیکھا جائے تو پہلا دور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پہلے دو ورکنگ ریلیشن شپس میں بات ہوئی۔ ناظرین، یہ مذاکرات میں دونوں پارٹیوں کو بڑی سمجھ بوجھ کے اور بڑے صبر سے، تحمل سے یہ کام گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب عوام بھی تنگ آ چکے ہیں دونوں سے، یعنی حکومت کے وزراء بھی ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں مذاکرات کی اب، اور ادھر سے بھی اس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ اور میں تو یہ بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ پی ٹی آئی میں ہر بندہ جیسے ان کا ترجمان ہے، ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، چیف منسٹر اگر ایک بات کرے گا تو دوسرا بندہ دوسری بات کرے گا، تیسرا تیسری بات کرے گا، اور ہر کوئی بات پھر وہ اپنے بانی پہ لگاتا ہے کہ بانی صاحب نے مجھے یہ کہا، وہ کہے گا جی بانی نے، پی ٹی آئی نے یہ کہا۔ مقصد ان میں انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے، اس میں آپس میں ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی پی ٹی آئی والوں سے بھی، اور اس کے ساتھ گورنمنٹ کے اسپوک پرسن سے بھی، کہ وہ لوگ اس بات کو ذرا سوچیں، دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہمیں 1 سال تقریباً ہو گیا ہے اس حکومت کو، اس میں کافی حد تک اکنامکلی تو ان کو بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ان کو فائدے ہو رہے ہیں، آگے چل کے پاکستان کی اکنامی اسٹرانگ ہوگی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو ابھی کوئی فائدہ فی الحال نہیں مل رہا۔ عام آدمی ابھی بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ رات بھی پیٹرول کو پھر 3 روپیہ 56 پیسے سے زیادہ بڑھایا گیا۔ ہر چیز پہ پڑے گی، پیٹرول کی قیمتوں کا جو اثر ہے ہر چیز پہ پڑتا ہے، اور پھر اور مہنگائی بڑھے گی تو آپ خود دیکھیں آج کل کتنی مہنگائی نے عوام کو بیڑا غرق کر دیا ہے، خاص کر کے لوور مڈل کلاس اور غریب آدمی کا گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو میری حکومت سے بھی گزارش ہے اور پی ٹی آئی سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اختلافات کو بھلا دیں، ملک کی ترقی کے لیے دونوں پارٹیز ایسا آپس میں لچک پیدا کریں کہ دونوں کی عزت پہ بھی کوئی حرف نہ آئے، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو گندی نظر سے، گندی ملیامٹ والی جو چیزیں ہیں اس سے نکال کے ایک اچھے نمونے سے سیاست کی جائے، تاکہ ہر ماں بیٹی کی عزت بھی محفوظ رہے، اور جو مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو۔ اب یہ کل ایک تازہ بیان آیا ہے کہ ابھی 8 تاریخ کو جو ہو رہے ہیں، 1 سال پورا ہو رہا ہے فروری کو الیکشن کے، عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو یوم سیاح کے طور پہ منائیں گے۔ ادھر یوم سیاح کے طور پہ بھی بن رہا ہے، ادھر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ جو ہے لگ رہا ہے کہ کچھ سیریس پن بھی ہونا چاہیے، لیکن سیریس اگر تب ہوا جائے گا جب تک مذاکرات کا رزلٹ صحیح نہیں آتا، اس کے بعد جا کے آپ کچھ اعلان کریں، مخالفت برائے مخالفت نہ کریں، لیکن اپوزیشن کا یہ حق بھی ہوتا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کریں گے، لیکن جب تک مذاکرات چل رہے ہیں تو خدا کے واسطے مذاکرات کو چلنے دیں، اس کے رزلٹ پہ ذرا دیکھیں۔ اگر اس دفعہ بھی مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک آ گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی جلدی مذاکرات ہوں گے، یہاں کوئی حکومت اپوزیشن وہاں کو کوئی ریلیشن شپ ہوں گے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ
پاکستان میں خاص کر کے KPK میں اور بلوچستان میں جس قسم کی دہشت گردی چل رہی ہے، اس میں روزانہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، روزانہ آرمی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پولیس شہید ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا پریشر ہے دہشت گردوں کا اور لوگوں کا کہ پاکستان میں ایک اسٹیبلٹی نہ ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو۔ تو میں یہ عرض کروں گا پاکستان کی خاطر اور اپنے حقوق تو بھلی کام کریں، لیکن سیاست کو سیاست کی نظر سے دیکھیں اور جانی دشمنی کی حیثیت سے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔